جیسا شاید نے فرمایا کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں مسجد نبی شریف میں، تو حضرت عمر فاروق آئے، دور حکومت تھا، تو فرمایا کہ تم مسجد میں شعر پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شعر میں نبی پاک کی موجودگی میں مسجد نبی میں پڑھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید کی اور حضور تو مجھے دعا دیتے تھے، تو جناب فاروق اعظم نے پھر ان کے لیے باقاعدہ مسجد میں ممبر بنوا دیا، تم یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کی مداحت کیا۔ تو ہم کو نیا کام تھوڑا کرتے ہیں۔ الحمدللہ شکر ہے کہ یہ سلسلہ تب سے جاری و ساری ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ شرف اور توفیق دی ہے۔ شاعر نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور ایک حدیث شریف بیان کی مسلم شریف کی کہ پیارے آقا کا فرمانا من سنّا فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، کوئی نیا اچھا طریقہ شروع کیا، ایجاد کیا، اس کو اس کا اجر ہے، اور جو اس کے بعد اسے دیکھ کر اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے۔ یہ بڑی حوصلہ افزائی، جب شروع کرنے کا شرف ہمیں ملا اور یہ پھیل ہی ہے، تو ہم تو بڑے شاداں ہیں، بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ یہ قبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ نے 12 دن ماشاءاللہ مسجد ہاضہ میں رونقیں لگائیں، اور اس محفل کو ہمارے جوانوں نے، انجمن کے ساتھیوں نے سجانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ہمارے حاجی صاحب نے بہترین لنگر مہمانوں کے لیے بھی، اور سب مہمان ہی ہیں، سب کے لیے ڈیلی پکایا، انتھک کوششیں کر کے الحمدللہ سارے ہمارے احباب جو ہے وہ اس محفل کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، اور دیگر دنیاوی کاموں میں بھی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور حضرات محترم، الحمدللہ ہم نے 5-6 سال قبل محرم الحرام میں بھی 10 روزہ ذکر اہل بیت کانفرنس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اس میں بھی ہمیں ایسی رونقیں نظر آتی ہیں۔ روزانہ بعد از نماز عشاء علماء تشریف لاتے ہیں، نعت خوان تشریف لاتے ہیں، اور اپنے اپنے موضوع پر اپنے علمی فیضان سے مالا مال کرتے ہیں۔ الحمدللہ علماء کی صحبت، علماء کا بات سننا، علماء کا قرب پانا، علماء کی خدمت میں بیٹھنا، یہی ہمارے لیے بچت کی صورت ہے۔ اس زمانے میں بڑی آندیاں چل گئی ہیں، اس لیے علماء سے وابستہ رہیں، بزرگوں سے وابستہ رہیں، اور اپنی عقلوں کو قربان کریں۔ جو علماء حقہ ہیں نا، ان کی باتوں کو ہی کافی سمجھیں، اور اپنی عقل دی دلیل ساڑھی عقلہ کچیاں نہیں، ہمیں تو شیطان ایسے موڑ دے گا، ایسے موڑ دے گا، عقل تو ویسے ہی کام ہوتی ہے۔ یہ تو سیدھی چھڑی کو پانی میں دیکھ کر ٹیڑھے کا یقین کر لیتی ہے۔ تو اس لیے صرف عقل کو کافی نہ سمجھے کہ میں پر سیانہ بہت ہوں۔ جب سیانہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے تبھی بہکتا ہے۔ علماء سے رابطہ رکھیں، بزرگوں سے رابطہ رکھیں، بزرگوں کی بابیانہ رابطہ اپنے رکھو۔ حدیثی میں البرکۃ مع اکابرکم، سرکار نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑیاں دے تلے رہو، انہاں دے دستے شفقت دے تلے رہو، یہی ہمارے لیے خیر ہے۔ تو حضرات گرامی، 2-3 اعلانات بھی سماعت فرما لیں۔ ایک اعلان یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جامع مسجد شیر البانی میں درس تفسیر القرآن کا سلسلہ فجر کی نماز کے بعد جاری ہے۔ ان ایام میں وقفہ تھا اور دوسرا پارہ شروع ہو چکا ہے، ایک پارہ ہم نے پڑھ لیا، جس میں یہی 20-25 منٹ کا ہی وقت ہوتا ہے عموماً، جس میں الحمدللہ آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں آباد کو، اور پھر ان کا لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور جو بزرگوں نے تفسیریں لکھی ہیں اس میں سے کچھ تفسیری نکات اس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بڑا ماحول بنتا ہے۔ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اور قرآنی احکامات پر عمل کریں، اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ فجر میں کئی بزرگ بیٹھتے ہیں، جوان بیٹھتے ہیں، نمازی بیٹھتے ہیں، مختصر وقت تک ہے، اسی لیے سب احباب کوشش کریں کہ 2 سال میں یہ انشاءاللہ درس تفسیر قرآن کا دورہ ختم ہو گیا، اس میں شمولیت کیا۔ 12 روز کی چھٹی تھی، میلاد شریف، یہ بھی تو قرآن کا فیضان ہی ہے نا۔
تو کل سے انشاءاللہ تعالی درس قرآن کا سلسلہ جاری ہوگا، لیکن پھر وقفہ کرنا پڑے گا، 2 دن ہوگا، کل پرسوں، پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے آقا کریم نے اپنی بارگاہ میں پھر ہمیں بلا لیا ہے، تو اتوار کو کے روز تو ہماری فلائٹ ہوگی، اور پھر جب واپس آئیں گے تقریباً 13 یا 14 تاریخ سے یہ سلسلہ پھر تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تفسیر القرآن کے دورے کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ سب سے گزارش ہے، وقت نہیں جی، وقت نہیں جی، وقت نہیں ہے، وقت مک ہی جانا، وقت لفظ ٹائم مک جانا ہے، تو مک ہی جاتا ہے، بھجا جاتا ہے، یہ کہاں رکے گا؟ اس لیے نکالنا پڑے گا وقت۔ آج موبائلوں پر گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، سوشل میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے وقت، نماز کے لیے وقت، کدھر جا رہے ہیں؟ اس لیے احباب گرامی درس قرآن مجید میں باقاعدہ شرکت فرمایا کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ مسجد کے ساتھ مدرسہ عائشہ تصدیق کا لل بنا، یہ بچیوں کے لیے مدرسہ ہے جہاں پر قرآن مجید ناظرہ، قرآن پاک حفظ اور ترجمہ اور تفسیر اور دیگر کئی کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سلائی کڑھائی سکھانا بچیوں کو، اس طرح کے بھی شعبے موجود ہیں۔ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے ان کے سینوں کو روشن کریں کہ دین سمجھیں۔ یوں ہی ادارہ خدمت دین مصطفیٰ فیصل ٹون اچکیرا، الحمدللہ وہاں پر درس نظامی کی بہترین کلاسیں اور حفظ القرآن کی بڑی اور شاندار اور معیاری کلاسز موجود ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے آپ مدرسہ ادارہ خدمت دین مصطفیٰ میں بھی جو ہے وہ داخل کروا سکتے ہیں۔ تو بارے دیگر میں آپ سب کا اور جتنے علماء تشریف لاتے رہے ان سب کا، اور جتنے ثناخان رسول اور قراء کرام ان محافل میں تشریف لاتے رہے، سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 12 روزہ میلاد کانفرنس اللہ تعالیٰ نے ایک محفل کا تحفہ دے دیا ہمیں اس پر۔ کتنے سالوں سے 12 ہی ہوتی تھیں، ایک اندازہ ہمارا ٹھیک ہی چلتا تھا 14-15 سال سے، لیکن اس مرتبہ توقع کے حد سے ہٹ کر چاند نظر نہیں آیا تھا، تو عالم کا ہم نے کہا کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہے، اسی 12 کرنے سے ہر اللہ نے کھول دیتی۔ تو آج الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کی 13ویں تھی 12 روزہ میلاد کانفرنس کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور سب کو دین و دنیا کی اللہ ترقیاں دے۔ ہم شیخ سے عرض کریں گے کہ ہمارے ملک کی جو معیشت خراب ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، بیماروں کے لیے بھی دعا فرما دیں، جو فوت شدگان مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرا دیں، اور جو یہاں پر روزانہ چہرے چمکتے ہیں ان کے گھروں کے لیے، مال جان کے لیے، عزت و آبرو کے لیے بھی شیخ دعا کریں۔